بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا وقت قبول فرمائے۔ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ وَعَلَمُوا، تو جان لو، انما کہ بے شک، غنیمتم مال غنیمت، من شیئن جو بھی ہے، جو بھی غنیمت تم نے حاصل کی ہے، فإن للہ تو بے شک وہ ہے، للہ اللہ کے لیے، خمسہ پانچواں حصہ، وللرسول اور رسول کے لیے، ولذی القربى اور اس کے رشتہ دار قرابت والوں کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم اگر ہو تم، آمنتم باللہ ایمان رکھنے والے اللہ پر، وما انزلنا اور جو کچھ نازل کیا ہم نے، علی عبدنا ہمارے بندے پر، یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن، یوم تقى الجمعان یوم تقل جب ملاقات ہوئی، جب یعنی آپس میں دو جماعتیں باہمی ملی، آپس میں ملی، جنگ کے لیے لڑیں، جنگ کے لیے آئیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اذ انتم جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا یعنی عدوۃ قریبی کنارے پر، دنیا کہتے ہیں قریب کو، اچھی جلدی ملنے والی ہے، یا قریب کو۔ وَإِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ تم تھے قریبی کنارے پر، وَهُمْ اور وہ تھے بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى دور کے کنارے پر، وَالرَّكْبُ اور قافلہ، اسفل منکم تم سے نیچے تھا، تم سے نیچے کی طرف تھا۔ وَلَوْ تَعَاوَدْتُمْ اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ تو ضرور تم اختلاف کرتے، بالمیعاد مقرر وقت پر، مقرر وقت کا،
ولیکن یقضی اللہ، اور لیکن یقضی اللہ، فیصلہ کیا اللہ نے، امرن، ایک کام کا، کان مفعولا، جو کہ ہو کر رہنا تھا، جو ہونا ہی تھا، لیہلکا، تاکہ ہلاک ہو، من ہلاکا، جو ہلاک ہو، ام بینت، بینہ پر یعنی دلیل کے ساتھ، ویحیا، اور زندہ رہے، من یحیا، جو زندہ رہے، میں ہم بینہ، واضح دلیل پر، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا، اور اس کو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، اذ جب، یوری کا دکھا رہا تھا تمہیں، انہیں اللہ، یعنی جب دکھا رہا تھا تمہیں دکھا رہا تھا انہیں اللہ، فی منامک قلیلہ، تمہارے خواب میں، تمہاری نیند میں، قلیلہ، کم کم، یعنی تعداد میں کم، ولو، اور اگر، اراکہم، اور اگر وہ دکھاتا تمہیں ان کو، وہ دکھاتا کا تمہیں، انہیں، کثیرن، زیادہ تعداد میں، لفشلتم، تو تم ہمت ہار جاتے، وتنازعتم، اور آپس میں اختلاف ہو جاتا، فی الامری، امر کے بارے میں، یعنی کام کے بارے، معاملے کے بارے میں، ولیکن اللہ، مگر لیکن اللہ تعالیٰ نے، سلامت رکھا، انہو، بے شک وہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے کی باتوں کو، وَإِذْ، اور جب، یُریکُمُوہُم، وہ دکھا رہا تھا تمہیں انہیں، اذ التقیتم، تب ان سے ملے، فی اعینکم، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلہ، انہیں کم، ویقلکم، اور کم دکھا رہا تھا تمہیں، فی اعین، ان کی نظروں میں، وہ بھی تمہیں کم دیکھ رہے تھے، لیقضی اللہ، تاکہ فیصلہ ہو جائے، پورا ہو جائے اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ پورا ہو جائے، کان مفعولا، جو کہ ہونے والا تھا، یعنی اللہ کا کام پورا ہو جائے جو ہونے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، ہر کام کا، تمہارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، امور، تمہارے معاملات۔ تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ جنگ بدر کے معاملات پر سارے بحث ہے، اسی کے متعلق بتایا جا رہا تھا، اسی پہ یہ جو مال غنیمت، اب یہ کیونکہ جنگ ہو رہی ہے اور آگے بھی جنگیں ہونی ہیں، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ مال غنیمت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، مسلمانوں کو ایک طرف حساب بتا دیا کہ مال غنیمت کا حصہ کس طرح تقسیم ہونا ہے، اور مال غنیمت اصل میں اس مال کو کہتے ہیں جو کافروں سے جنگ کرنے کے بعد ہاتھ میں آئے، اور ایک ہوتا ہے فے، وہ اس مال کو کہتے ہیں بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو جائے، جیسے وہ مال جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی صلح ہو اس کے نتیجے میں حاصل ہو جائے، یا کوئی مسلم حکومت میں کوئی ذمی ہو، وہ مال چھوڑ کر مر جائے، اس کو کوئی وارث نہ ہو، تو یہ بھی وہ بھی، یا کوئی جزیہ یا خراج وصول، وہ سارا بیت المال میں جمع ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے فے، اور یہ غنیمت جو کہ جنگ کے دوران حاصل ہوا، تو اس کی تقسیم بتائی جائے، کیونکہ جنگ بدر میں تو ہم نے دیکھا کہ کسی نے کوئی مال لیا، کوئی اللہ کے رسول کی حفاظت میں لگا رہا، کوئی پیچھے اور دشمنوں کے پیچھے بھاگ کے ان کو بھگاتا رہا، تو اس طرح جو مال اکٹھا ہو گیا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فیصلہ کیا کہ جو بھی مال آپ جو بھی مال ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، جس کے پاس بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مال ہوتا، اس طرح کے جنگ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ یہاں پہ یہ بتایا کہ ہر آدمی جو اپنے امیر کے سامنے جو بھی لڑائی میں پیدا ہو، ہر جو بھی سپاہی اس خطرہ مال غنیمت لا کر وہاں پہ جمع کرا دے، اور کوئی بھی چیز چھپا کے نہ رکھے، اور پھر اس کا طریقہ یہ بتا دے کہ غنمتم من شیء فإن للہ، اس کے 5 حصے ہوں گے، یعنی کہ 5 حصے کیے جائیں گے جو بھی مال ملا، للہ وإن للہ خمس، اور 5واں حصہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے، والرسولی، اور اللہ کے رسول کے لیے، وذی القربہ، اور ان کے قرابت اور رشتہ داروں کے لیے، والیتام، اور مسکینوں کے لیے، والمساکین وابن السبیل، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، یعنی یہ بیت المال میں یہ حصہ جو 5واں حصہ ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا، اور پھر بیت المال میں بھی جو جمع ہوگا اس کا بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس کس کے حصے میں وہ آئے گا، کیونکہ آپ کو بتایا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے لیے، یعنی یہ اللہ کے مطلب اللہ کے لیے جب وہ بھی بیت المال میں جب، کیونکہ اللہ کے بعد آگے جو آج بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، مسافر خرچ کرو، اللہ کے نام پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ کا کوئی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعثت ہے وہ اب نبی
مبعوث ہوئے اس کے بعد انہوں نے، اور خاص طور سے مکہ میں تو پھر بھی سیدنا خدیجہ کا جو مال تھا ان پہ وہ آپ تجارت کیا کرتے تھے، مگر مدینہ میں آنے کے بعد تو ان کا کوئی معاش کا ذریعہ تھا ہی نہیں، وہ سارا دن تو اس میں اسی مقصد میں لگاتا تھا، ان کا تو انہیں بھی ضرورت تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے یا جن کی کفالت ان کے حصے میں تھی ان کے لیے، یا غریب مسکینوں کے لیے، مساکین کے لیے بھی خرچ کیا جائے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ پانچواں حصہ اس مد میں یعنی بیت المال میں جمع ہوگا، اور پھر اس کا وہ ان مد میں خرچ کیا جائے گا، اور پھر یہ بتایا اس میں یعنی کہ جو بھی آئے گا پھر اس میں خرچ ہوگا، تو اس کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو 4 حصے بچے، پانچواں حصہ یہاں آ گئے، باقی تو 4 حصے بچے وہ پھر برابر ان میں مجاہدوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ تو مجاہد میں تقسیم کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ہر سپاہی کو، ہر مجاہد کو ایک ایک حصہ، مگر سوار کو جو گھوڑا جس کے پاس ہو اس کو 3 حصے، کیونکہ ایک حصہ اس کا اور 2 حصے گھوڑے کے، کیونکہ گھوڑے کے لیے بھی خرچہ انہیں کو خود کو ہی کرنا پڑتا تھا، اس کو بھی خرچہ آتا تھا، اس لیے جس کے پاس گھوڑا تھا اسے 3 حصے دیے جاتے ہیں، تو باقی ہر حصے میں ایک ایک حصہ آئے گا، یعنی 2 حصے، یعنی 2 حصے گھوڑے کے اور ایک اس کا خود کا، تو باقی سب میں برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو جس نے حصہ جو جنگ میں گیا، جس نے لڑا اس کا بھی حصہ، جس نے مال جمع کیا اس کا بھی، اور جس نے جمع نہیں کیا اس کا بھی حصہ، یعنی جس نے بھی جنگ میں جو گیا یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حصے تقسیم کری کہ اللہ کے رسول کا یا اللہ کا فرمان ہے کہ اس طرح خرچ کرنا، اس طرح اس کی تقسیم کرنی۔ پھر بتا بھی ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس بات پر جو کہ نازل کی گئی اس دن اپنے بندے پر اللہ نے نازل کی، ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یعنی فیصلے کے دن یعنی فیصلے کے دن کیا نازل کیا گیا، فیصلے کے دن ہم جب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے ان کو وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ فرشتے نازل ہوں گے، پھر ہم نے پہلے پڑھا کس طرح ان کے اسموں وسلم کی مدد کی گئی، بارش کے ذریعے مدد کی گئی، اون کے ذریعے مدد کی گئی، تو یہ وہ چیزیں تھیں جن پہ یقین لانا بھی تھا کہ اگر جس طرح تم اللہ کو اللہ کے رسول پہ یقین رکھتے ہو، اس طرح اس بات پہ بھی یقین رکھے کہ اس دن بھی تم پہ یہ جو چیزیں ہوئیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہوئیں، اور ان پر ایمان لانا بھی، یعنی کہ تمہارا خود کا کوئی ایسا بہت زیادہ ہے تو صحیح، مگر یہ نہیں کہ سارا کچھ تم نے جنگ جیت لی، اللہ کی مدد آئی تو تم نے جیت لی، اس لیے اگر تمہارا یہ اس پر ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہارا پھر ایمان یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا جو اس نے اپنے رسول مسلمانوں کی مدد کے لیے والے سے کیا تھا، اور میدان بدر میں تمہاری فتح بھی اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہوئی۔ اب اگر یہ ہے کہ حقیقت کا پورا یقین کامل ہے، تمہیں یقین ہے، تو پھر اللہ کا فیصلہ بھی دل سے آمادگی سے خوشی سے قبول کر لو کہ مان غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسول اور بیت المال کا ہوگا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے طریقہ بتا دیا کہ یہ آئندہ سے بھی اسی طرح اس کی تقسیم ہوا کرے گی۔ وَعَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، جس دن دونوں جماعتیں آپس میں یعنی جنگ شروع ہوئی، واللہ علیٰ کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ پھر بتائیے انتم بالعدوۃ الدنیا، اور جب تھے تم بالعدوۃ کنارے پر دنیا، یعنی قریب کے کنارے، یعنی تم قریب سے کنارے سے مطلب کہ آپ مدینہ کے قریب تھے، یعنی اس طرف تھے آپ تھے جو مدینہ کے قریب، مدینہ کی طرف تھا، ولو اور وہ دوسرا کون سا تھا، وہ جو تھا وہ بالواد القص، وہ دور کے کنارے پہ، یعنی کہ وہ مدینہ سے دور والے کنارے پر ان کے یعنی کہ مشرکوں کی فوج جو تھی وہ ان کا اس طرف تھا۔ پھر ورقب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا، جو قافلہ ابو سفیان کا قافلہ تھا، وہ تو سمندر کے کنارے بڑھتا چلا جا رہا تھا، وہ تو دور چلا گیا، یعنی قافلہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کے تو آگے بڑھ رہا تھا، وہ دور تھا، اس لیے کہا کہ وہ قافلہ جو تھا وہ سمندر کی جانب تھا، جبکہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے، ایک مدینہ کی طرف اور ایک دوسرے طرف مدینہ سے دور چلا گیا، مدینہ کی طرف تھا، دوسرا مدینہ سے دور تھا۔ اور پھر اللہ تبارک نے ایسے حالات پیدا کیے، وَلَوْ تَعَاوَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم نے کوئی آپس میں اگر یہ کیا ہوتا وعدہ کہ ایک جگہ ہم نے ملنا ہے، تو ضرور یقیناً تم اس کے ملنے پر اختلاف کرتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ یہ دونوں کے دونوں قافلے ایک وقت پہ ایک جگہ پہنچ گئے، یعنی دونوں بدر میں اکٹھے ہو گئے، ورنہ تو یہ تھا کہ اگر کبھی بھی نہ پہنچتے، اگر آپس میں کرتے ہوتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا ایک مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جنگ ہونی ہے، جنگ کرانی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون حق پر اور کون نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ وہاں سے چلتے چلتے اور خود ہی ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔
سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیسہ کو جاسوس بنا کر روانہ کیا تاکہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی خبر لائے۔ بسیسہ جو قافلے کی خبر لے کر لوٹے تو اس وقت گھر میں سوائے میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل لوگوں سے فرمایا ہمیں ایک کام، یعنی یہ نہیں بتایا کام، ہمیں ایک کام کے لیے جانا ہے، لہذا جسے سواری دستیاب ہو ہمارے ساتھ چلے۔ کچھ لوگوں نے مدینہ کے بالا حصے سے اپنی سواری لانے کے لیے اجازت طلب کی، دعوت فرمایا نہیں، جس کی سواری موجود ہو بس وہی چلے۔ قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ سے نکلے، چنانچہ آپ مشرکین سے پہلے بدر کے مقام پر پہنچ گئے اور بعض مشرکین بھی وہاں پر آ گئے۔ اسی طرح کیونکہ وہاں پہ بھی ان کو بھی مکہ میں بھی جب ابو سفیان نے خبر بھجوا دی تو حالانکہ خود تو وہ علیہ وسلم یہاں بھی خبر بھجوا دی، خود جب راستہ بدل کے سمندر کے اندر نکل گیا تو وہاں پہ وہاں کے لوگ بھی وہاں پہ بھی ویسے کہ بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ایسا انتظام کیا، ایسا اسباب پیدا کیے کہ دونوں قافلے بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے پہنچ گئے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ولیکن یقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، یعنی کہ ہر اس کام کو پورا جو ہونا ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ کام پورا ہو اور یہاں پہ ثابت ہو جائے کہ حق پہ کون ہے اور حق پہ کون نہیں ہے، حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ تو یہاں پہ اس کو یہ بتایا بینہ، تاکہ یہ ہلکل من ہلک من بینہ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ اس بات پہ ہلاک ہو کہ وہ اس کو پتا ہو کہ میں اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا، یعنی جب اسلام اس کے پاس کوئی عزت باقی رہے نہیں، یعنی اس کے بعد جب ایسی بات ہوگی اور ایک بڑھ کے جب ہلاک ہوگا وہ اس پہ دلیل پہ ہلاک ہو، جو زندہ رہے گا وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے گا، کیونکہ اس میں جب پتہ چل گیا کہ کیا ہونے والا ہے اور ایسا پتہ جب میدان بدر میں فیصلہ ہو بھی گیا تو اس کے بعد اس کے بعد جو مکہ والوں کے پاس بھی جو زندہ بچ گیا اس کے پاس جو کوئی دلیل ہے نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کچھ میرے پاس تو ہے کہ نہیں، یعنی جب حق واضح ہو جانے کے بعد اب کوئی ابہام رہے ہی نہ، اس کے بعد اب اہل مکہ کے ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ شک باقی نہ رہے، اور پھر ان کے بعد جو انہوں نے سرداروں نے گمارا ان کو کر رکھا تھا، اب اس کے بعد بھی اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی اور وہ اسی کے علاقت کے راستے گامزن پر ترجیح دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ راستہ صاف صاف بتا دیا کہ اسی مقصد سے دونوں کو ایک سامنے کنارے پہ لا کے کھڑا کیا تاکہ فیصلہ ہو جائے حق و باطل کا، یوم الفرقان اس لیے کہتے ہیں حق و باطل کا یہاں پہ فیصلہ ہو جائے۔ اور پھر یہ ان اللہ سمیع علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بہت زیادہ خوب دیکھنے والے اور سننے والے، جاننے والے اور سننے والے۔ اذ یریکم، اب یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یریکم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا وسلم انہیں آپ کے نیند میں کم، نیند میں خواب میں کم تعداد میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے، نیند میں آپ نے دیکھا کہ کافر جو ہے وہ کم تعداد میں، اور یقین جب آپ نے جو دیکھا وہی انہوں نے صحابہ کرام کو بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر ہم آپ کو دکھا کر وہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ وہ کثیر تعداد میں، فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے اور معاملے میں اختلاف کرتے، یعنی پھر دشمن کی اصل تعداد اور طاقت کے بارے میں جان کر ہو سکتا ہے کہ مسلمان پست ہمت بھی ہو جاتے اور اختلاف میں پڑ جاتے کہ بدر میں جا کے مقابلہ کرنا چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے، اس سے آپس میں اختلاف کے بنا پر بھی تمہاری جماعت میں کمزوری پڑ جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی یہ دکھایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن اللہ وسلم، اللہ تو سلامتی پیدا کرتی ہے، یقیناً وہ واقع اس سے جو تمہارے انہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھا وہ خواب دیکھا وہ غلط ہے، کیونکہ نبی کا خواب تو ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کفار کو اصل میں ان کی معنوی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھائی، یعنی ایک چیز کی ہوتی ہے ایک کوانٹیٹیو ویلی ہوتی ہے کہ وہ کتنی تعداد ہے، اور ایک اس کی ہوتی ہے اندرونی کیفیت کہ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے، یعنی اگر کوانٹیٹیو ویلیو سے دیکھا جائے تو لشکر کفار کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں سے تقریباً وہ کوئی 3 گنا تھے، مگر اس کے ان کے لشکر کی اندرونی کیفیت اس سے بالکل مختلف تھی، کیونکہ مکہ کے لوگ سارے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے کہ وہ کوئی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے، بہت سے لوگوں کو تو زبردستی لایا گیا تھا، وہ حالانکہ وہ سمجھتے تھے بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہترین انسان ہے، وہ ان کے درمیان رہے ہیں، ان کو ایسا جرم کیا بھی نہیں اور وہ کوئی ایسے کام کر بھی نہیں، وہ ایک اللہ کے عبادت کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، سارے شریف لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو صاحب کو مکہ کے بہت زیادہ لوگ ان کے کافروں مشرکوں سرداروں کی وجہ سے ہی زیادہ تر چلے آئے تھے، اور یہاں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہاں پہ جنگ کا موقع آیا اور بدر میں پہنچنے کے بعد بھی وہاں پہ جب پتہ چلا کہ
ابو سفیان تو قافلہ لے کر اپنا چلا گیا، تو بہت سے سرداروں نے بھی کہا کہ جی اب ضرورت نہیں رہی جنگ کی، واپس چلو، مگر ابو جہل جو تھا اس نے کسی کو بزدلی کا طعنہ دیا، کسی کو یہ طعنہ دیا کہ تمہارے تو اولاد تمہارے اس لیے تم لڑنا نہیں چاہتے، یعنی اس نے سب لوگوں کو بہکا کے، مگر دل سے بہت سے لوگ جو تھے نا وہ اس کے ساتھ تھے نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اصل میں معنوی جو حقیقت تعداد تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی کہ اس کو زیادہ، اور یہ زیادہ لوگ ہیں نہیں، بہت کم لوگ ہیں، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ان لوگوں کو بتائی، تو آپ کے لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھا۔ پھر یہ بتا دو از وہی کہوں از تلق، اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو اذ طلقتے، جب تم آپس میں مخالف فی اعینکم خلیلا، ان تمہاری نظروں میں ان کو کم کر کے دکھا رہا تھا، جب تم یعنی آمنے سامنے میں تھے تمہاری نظر میں انہیں کفار کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، اور ان کے نظروں میں اور انہیں جو تھا وہ تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، یعنی ان کو نظر آتا تھا کہ تھوڑا اور ان کو نظر آتا تھا کہ وہ بھی تھوڑے ہیں، یعنی وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمان بھی دیکھنے میں کفار تعداد میں کم لگ رہے تھے، مسلمانوں کو بھی کم لگ رہے تھے، اور کفار کو بھی مسلمان بہت تھوڑے نظر آتے تھے۔ اس صورتحال سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کیفیت پیدا کر دی تاکہ جنگ جو ہو ڈٹ کر ہو، اس لیے اس دن کو یوم الفرقان بھی بنانا چاہتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا کوئی فریق بھی میدان سے کرنی خطرہ ہے یا وہاں سے میدان چھوڑ دے، تو مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کرنا تھا، اس لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دکھایا، مگر یہ باتیں اس وقت کی ہیں جب تک دونوں لشکر آمنے سامنے، ابھی سفارہ نہیں ہوئے تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، جب سفارہ ہو گئے تو اس سے تو کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی تعداد ان کی اصل تعداد سے دگنی نظر آنے لگی، کافروں کو پھر لگا کہ مسلمان تو بہت زیادہ ہیں، جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا ہے قد کان لکم آیۃ فی فیۃین التقطا فیۃین التقطا، تمہارے لیے دو جماعتیں ایک نشانی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں، فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اور ان میں سے ایک جماعت تھی جو لڑ رہی تھی جہاں اللہ کی راہ میں، اخری کافرۃ، اور دوسری کافر تھی، یرونہم مثل رأی العین، اور وہ جو تھی ان کی آنکھ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، واللہ یؤید نصر من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شعور میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، یعنی اس وقت جب جنگ شروع ہو گئی، جنگ کے وقت آیا تو پھر اصل میں کافروں کو بلکہ مسلمان زیادہ نظر آنے لگے، اور وجہ کیا تھی، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو کر رہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یہ ہونا ہے اور ان کا آپس میں جنگ ہونی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے ایسے حالات پیدا کیے اور پھر آپس میں ان کی جنگ بھی ہوئی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمہارے سارے معاملات لوٹائے جانے والے، اللہ کی طرف سارے معاملات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے لیے جنگ کر رہا ہے اور کون کس چیز کے لیے جنگ کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح وہ لوگ آئے ہیں وہ تو مسلمانوں کو مٹانے کے، اسلام کا نام ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ جو مسلمان جو تھوڑی تعداد میں تھوڑی یہ بے سر و سامانی کی حالت میں، مگر وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہی آئے تھے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تھا کہ سارے معاملات بھی پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اللہ ہی دیکھ رہا ہے، وہ جاننے والا ہے، سننے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو، آگے بھی ہم دیکھیں گے آگے جو جنگیں ہوں گی یا اور بھی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیلی حکم دیے ہیں کہ سارے بتا دی گئی کہ کیا کچھ کرنا اور کیا نہیں کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔